सच कभी छुपता नहीं, मंशियात के इस्तेमाल और तशद्दुद के इल्ज़ामात पर अलीज़े शाह का रद्द-ए-अमल। नामूर अदाकारा अलीज़े शाह ने उभरती हुई टीवी अदाकारा मनसा मलिक की जानिब से लगाए मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के संगीन इल्ज़ामात पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। वाज़ेह रहे कि 16 अगस्त को अदाकारा मनसा मलिक ने इस्लामाबाद के थाने विमेन मरकज़ G7 में अलीज़े शाह के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई थी। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अलीज़े शाह ने ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन पर जलता हुआ सिगरेट फेंका और उन्हें मारा। अलीज़े शाह का रद्द-ए-अमल ये था कि वाक़ये के 3 रोज़ बाद अलीज़े शाह ने आयशा जहांगीर मलिक नामी खातून के इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि सच कभी छुपता नहीं। इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि एक गुमनाम शख्स ने मुझे खुफिया तौर पर एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताया जिसका सोशल मीडिया पर तज़किरा किया जाता है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक साथी अदाकारा ने अलीज़े शाह पर बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि हकीकत ये है कि साथी अदाकारा ने अलीज़े शाह को पहले थप्पड़ रसीद किया और फिर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर उन्होंने मजीद लिखा है कि इस वाक़ये के दौरान सेट पर मौजूद अमला और साथी फनकार समेत तमाम लोग अलीज़े शाह की हमायत करते हैं, क्योंकि ये वाक़या शाम 6 बजे के करीब हुआ था और जब तक शूटिंग मुकम्मल नहीं हो गई अलीज़े शाह सबके सामने बेइज्जत होने के बावजूद रात 12 बजे से पहले सेट से नहीं गई। ये इनके काम का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने लिखा है कि मेरा मशवरा है कि दूसरी तरफ की कहानी सुने बगैर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर पर यकीन ना कर लिया करें। ताहम आयशा जहांगीर या अलीज़े शाह की तरफ से मनसा मलिक के मुबैना तौर पर मंशियात इस्तेमाल करने या तशद्दुद करने के इल्ज़ामात की वाज़ेह तौर पर तर्दीद या तस्दीक नहीं की गई। आयशा जहांगीर नामी इंस्टाग्राम सारिफ की स्टोरी को रीपोस्ट करते हुए अलीज़े शाह ने लिखा है कि सच कभी छुपता नहीं। नामवर मॉर्निंग शो मेज़बान अदाकारा और एस्थेटिक डॉक्टर शाइस्ता लोधी का कहना है कि उनकी क्लिनिक में ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो अपने चेहरे पर प्रोसीजर करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं जो इनके शौहर या मंगेतर ने फॉरवर्ड की होती हैं। याद रहे कि 2011 में शाइस्ता लोधी ने मॉर्निंग शो से शोहरत समेटी और 2016 में उन्होंने अदाकारी की शुरुआत की और ड्रामा सीरियल वादा और फिर खान में काम किया। डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की तालीम हासिल की। शोबिस इंडस्ट्री और बतौर टीवी मेज़बान काम करने और शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पेशे से मुकम्मल अलहदगी अख्तियार नहीं की। शाइस्ता लोधी अब बतौर एस्थेटिक फिजिशियन के नाम से अपना क्लिनिक चलाती हैं, जिसकी शाखें कराची और लाहौर में हैं। हाल ही में शाइस्ता लोधी ने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने क्लिनिक में होने वाले प्रोसीजर और कैरियर के हवाले से बात की। प्रोग्राम के शुरू में शाइस्ता लोधी ने बताया कि 11 साल मॉर्निंग शो करके सबक सीखा है कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर अपनी निजी ज़िंदगी पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा सच बोलना भी ठीक नहीं होता। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया और टीवी की ऑडियंस मुख्तलिफ होती है, वो हमें मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए हमें अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अदाकारों के अलावा सियासतदान भी चेहरा निकालने के लिए मेरे क्लिनिक आते हैं। एस्थेटिक डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने कहा कि इनके क्लिनिक में शोबिस शख्सियत के अलावा सियासतदान और स्कॉलर्स भी आते हैं जो अपने चेहरे पर प्रोसीजर करवाते हैं। उन्होंने किसी भी अदाकार का नाम लिए बगैर बताया कि शोबिस शख्सियत में ज़्यादातर अदाकार अपने चेहरे की रंगत को निखारने के लिए आते हैं। शाइस्ता ने बताया कि उनके पास ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो अपने चेहरे पर प्रोसीजर करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं, उनके शौहर या मंगेतर ने जो फॉरवर्ड की होती हैं। मैं ऐसी लड़कियों को कहती हूँ कि ऐसे लड़कों से जान छुड़वानी चाहिए जो कि आपके चेहरे की बेइज्जती कर रहा है। शाइस्ता ने मजीद बताया कि एक शख्स अपनी अहलिया के साथ मेरे क्लिनिक आया और हंसते हुए कहने लगा कि मेरी अहलिया आपके जैसे कितने दिनों में बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस शख्स के बराबर में बैठी खातून कुछ नहीं बोल सकी। अगर मैं उसकी जगह होती तो उसके गिरेबान से पकड़ती कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। अदाकारा ने मजीद बताया कि 3 रोज़ कबल मेरे पास एक खातून आई और उसकी बात सुनकर मैं आज भी हैरान होती हूँ। खातून ने मुझसे कहा कि बच्चे की पैदाइश के बाद उनके पेट पर निशान हो गए हैं। वो पिछले 20 रोज़ से अपनी वालदा के घर रहती हैं क्योंकि इनके शोहर को अच्छा नहीं लगता। उनके शोहर उन्हें कहते हैं कि पहले ये निशान ख़त्म करवा के आओ, उसके बाद घर में दाखिल होने की इजाज़त होगी।
شائستہ نے کہا کہ انہیں اس خاتون کی بات سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آج کل کی خواتین مردوں کے دباؤ میں کس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ آدمی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ ان نشانات کو اپنے لیے کچھ حد تک بہتر کر سکتے ہیں۔ شائستہ نے بتایا، اس خاتون نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر پلیز کچھ کریں، میری شادی بچ جائے، جس پر میں نے کہا اگر شادی کو آپ نے ایسی چیزوں سے بچانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی شادی نہ ہو۔ انہوں نے نادیہ خان سے خراب تعلقات کے بارے میں سوال پر کہا کہ مارننگ شو میزبانوں کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا ضرور ہوا ہے کہ جب بھی نادیہ خان نے کوئی پروگرام چھوڑا وہ پروگرام میں نے اتفاقاً جوائن کر لیا۔ نامور اداکارہ ماورا حسین کا کہنا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے اپنے بارے میں ایک افواہ سنی ہے کہ انہوں نے اپنی آواز کی سرجری کروائی ہے، جس کے بعد انہوں نے گوگل کیا کہ کیا واقعی ایسا ممکن بھی ہے۔ ماورا حسین نے کئی ڈراموں میں متاثر کن کردار ادا کیے ہیں، جن میں نوروز، نیم، سبات، آنگن اور دیگر شامل ہیں۔ انہیں اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں اپنی آواز کی وجہ سے کافی ٹریولنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ سوشل میڈیا صارفین کا خیال تھا کہ ان کی آواز بھاری ہے، جو ٹی وی اسکرین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے اداکارہ ماورا حسین نے حال ہی میں برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی آواز سے متعلق افواہوں کا تذکرہ کیا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں لوگوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملی کہ انہوں نے اپنی آواز کی سرجری کروائی ہے۔ ماورا کا کہنا تھا کہ حال ہی میں انہوں نے اپنے متعلق ایک افواہ سنی تھی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی آواز بدل گئی ہے۔ میرے خیال میں تقریباً 10 سال قبل میری آواز مختلف تھی، میں مانتی ہوں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری آواز بدل گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری آواز سے متعلق ایک نیوز چینل نے آرٹیکل لکھا کہ ماورا کی آواز اس لیے بدل گئی ہے کیونکہ میں نے وائس چینجنگ سرجری کروائی ہے۔ میں نے گوگل کیا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ماورا کا کہنا تھا کہ انہیں گوگل سے معلوم ہوا کہ آواز کی سرجری کروانا ممکن نہیں ہے۔ نیوز آرٹیکل دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ لوگ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے مداحوں سے بھی پوچھا کیا میری آواز بدل گئی ہے، مداحوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے مداحوں سے اپنی آواز بدلنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اتفاق کیا، لیکن لوگ میری سرجری کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آواز کی سرجری کیسے ممکن ہے؟ لیکن میرے خیال میں عمر بڑھنے کے ساتھ میری آواز خود بخود بدل گئی ہے۔ میں اپنے مداحوں سے متفق ہوں۔ ماورا حسین نے اسی دوران اپنی وکالت کی ڈگری سے متعلق ایک اور افواہ کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اپنی وکالت کی ڈگری مکمل کی تو ایک معتبر اخبار نے میرے بارے میں آرٹیکل لکھا کہ میں نے اپنی وکالت کی ڈگری لندن سے 5 کروڑ روپے میں خریدی ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے بتایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس 5 کروڑ روپے ہوں گے تو میں ڈگری نہیں خریدوں گی، کچھ اور کروں گی۔ So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. جھوک سرکار، سشکت نظام کی کہانی۔ ڈرامہ 3 زبانوں میں لکھا گیا ہے، اردو، سرائکی اور پنجابی، لیکن پروڈکشن ٹیم نے ایک بات کا خیال نہیں رکھا کہ اگر یہ پنجاب کی زمین کی کہانی ہے تو پولیس کی وردی خاکی ہونی چاہیے تھی۔ جھوک سرکار ڈرامہ مرد و عورت کی کہانی نہیں ہے، امیر اور غریب کے نظام پہ بات ہوئی ہے، وہ نظام جو غریب کو کھا رہا ہے، وہ نظام جو امیر کو امیر تر کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں مل کر بڑی حکومت کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں، بڑی حکومت کیسے مجبور ہوتی ہے، ووٹ طاقت کیسے بنتا ہے اور کس کی طاقت ہوتا ہے، ووٹر کیسے نظام جمہوریت کا نمائندہ ہے، اس میں سرکاری اور افسران کیسے کام کرتے ہیں، وہ نظام کے ہاتھوں خود کہاں اور کیسے مجبور ہیں اور ان کو کیا کچھ کا سامنا کر کے ملازمت کرنی پڑتی ہے۔
جو کچھ نشر کیا جا سکتا ہے وہ تو کر دیا گیا ہے، باقی نیوز چینلوں کی خبریں، سوشل میڈیا کی کہانی جمع تفریق کر کے ضرب دے لیں تو پورا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پیرل سائیں کی حویلی کے اندر سے نظام وزیروں تک کیسے چل رہا ہے، ایک وڈیرے نے کیسے انسان کو مجبور اور کنٹرول رکھنے کا چکر چلایا ہوا ہے اور کیسے اس نظام کو مسلسل برقرار رکھا ہوا ہے۔ کہانی شوکت اور نوری کی باغی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ شوکت اور نوری گاؤں سے بھاگ جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اتنے بڑے صحرائی نظام سے پکڑے جاتے ہیں۔ شوکت کو جھوٹی ظاہری کارروائی کے تحت جیل کی سلاخوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور نوری کے باغی حسن پہ پیرل سائیں کا دل آ جاتا ہے اور وہ اسے شادی کر لیتا ہے، جبکہ حویلی میں اس کے 2 خاندانی بیویاں پہلے سے موجود ہیں۔ پہلے نوری انکار کرتی ہے مگر پھر اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ پیرل سائیں ان کے باپ کا قرضہ معاف کر دے گا اور شوکت کو رہا کروا دے گا۔ وہ پیرل کی بیوی تو بن جاتی ہے مگر رہتی اپنے وقت کی زلیخا ہی ہے۔ اس سارے قصے میں ارسلان ایک عام آدمی کا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے نظام کا شکار ہوتے ہوئے جھوک سیال میں ملازمت پہ لگ جاتا ہے۔ جھوک سیال دہشت کی علامت جیسا علاقہ ہے۔ ارسلان ایک مجبور انسان نے روپ میں اپنی ڈیوٹی کی جگہ کا معائنہ کرتا ہے تو نظام کا آئینہ اس پہ عیاں ہو جاتا ہے۔ سسی ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، دوسرے گاؤں سے ایف اے کیا ہوا ہے، اسکول کی ملازمت کے کاغذ بند فائلوں میں پڑے ہیں، اسکول بھی بند پڑا ہے کہ حویلی کا قانون کہتا ہے کہ یہ باغی پیدا کرتے ہیں۔ سسی پہ پیرل کے اکلوتے بیٹے میرل کا دل آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس کے بھائی کو ملازمت والی عیاری سے ساتھ ملا کر انسانی سمگلنگ میں ملوث کاروبار میں شامل کرتا ہے۔ ارسلان خود اس آپریشن کو لیڈ کرتا ہے۔ اس کی گولی سے سسی کا بھائی مر جاتا ہے۔ دوسری طرف میرل نے شوکت کو مار دیا ہے۔ نوری بھی جیسے فرعون کی حویلی میں موسیٰ بن کے آئی ہے، باپ بیٹے کی سب باتیں سن لیتی ہے اور جا کے سسی کو بتا دیتی ہے۔ حویلی سسی کے بھائی کی موت کو ارسلان اور نظام کے کھاتے میں ڈال کر اپنا موقع افسران بالا تک لے جانا چاہتی ہے مگر سسی اس روایتی نظام کو اپنے ایک جملے سے پلٹ دیتی ہے۔ اے ایس پی کی مدد سے اسکول بھی کھل جاتا ہے، سسی پڑھانے بھی لگتی ہے۔ وہ شوکت اور نوری کی ساری کہانی ارسلان کو بتا دیتی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ شوکت اپنے گھر نہیں پہنچا۔ جب قدرت اپنا فیصلہ کر لے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ پیرل سائیں نے اپنی کوشش کر لی ہے مگر ارسلان بھی اپنی سچائی میں ڈٹ گئے ہے۔ میرل ارسلان سے جو رقابت وہ لے بیٹھا ہے اس میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ ارسلان جو بھی کر رہا ہے وہ اس کی ملازمت کا حصہ ہے۔ افسروں کی زندگی میں ایسے واقعات اور انسان آتے ہی رہتے ہیں مگر سسی کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ ارسلان اپنے کام سے جھوک سیال کی دہشت کو کم کرنے میں اور پولیس کے نظام کو بہتر کرنے میں ضرور کامیاب دکھائی دے گا اور وقت ثابت کرے گا جس نے کام کرنا ہے مشکل جگہ اور جبری پوسٹنگ میں بھی کر جانا ہے۔ ہم نے بھی اسی امید کی روشنی میں ہم ٹی وی کی اسکرپٹ انچارج سائرہ غلام نبی سے مجموعی کہانی پہ بات کی تو انہوں نے کہا، ڈرامے کی کہانی بظاہر بہت سادہ ہے لیکن حقیقی صورتحال کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم شہر میں رہنے والوں کو نہیں پتہ چلتا کہ دیہاتوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ قانون موجود ہے مگر لاقانونیت اپنی جگہ مضبوط ہے۔ غریب زور آور کے سامنے ہمیشہ کی طرح مجبور اور بے بس ہے۔ بہاولپور کے گرد و نواح میں گرد اور گرمی کی شدت تپش کی آنچ دیکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے۔